بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مبارک ساتیں، لمحے اور گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ اور اس کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور ساتھ اللہ رب العزت نے روزوں کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ فرمایا کہ روزے کا مقصد تقویٰ کی راہ پر گامزن ہونا ہے، تقویٰ کی راہ پر چلنا ہے، تاکہ تم متقی بن کر، تم صاحب تقویٰ بن کر اپنی زندگی گزارو۔ اور حاضرین محترم، جس طرح روزہ دنیا کے اندر فائدے دیتا ہے، اسی طریقے سے آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون بھی فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل مبارک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر روایت کیا۔ فرمایا، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ یعنی روزہ جہنم کی آگ سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح میدان جنگ کے اندر دشمن کے وار سے ڈھال بچاتی ہے انسان کو، مرد مومن کو، مرد مجاہد کو۔ اسی طرح روزہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کے حکم سے یہ بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور حاضرین محترم، آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ائمہ کرام نے، فقہائے کرام نے روزے کی کچھ اقسام بیان کی ہیں کہ روزے کی کتنی اقسام ہیں۔ ائمہ کرام کے نزدیک، فقہائے کرام کے نزدیک، محدثین کرام نے روزے کی 8 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم روزے کی فرض معین ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے مہینے کے جو روزے فرض کیے، جب 11 مہینوں کے بعد ماہ رمضان آتا ہے اور یہ رمضان کے روزے اللہ کی اس امر سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے تحت ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ روزے فرض معین کی صورت ہیں، اور جو دوسری قسم روزوں کی وہ ہے فرض غیر معین۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اگر کسی کے روزے شرعی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنا ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں اگر بندہ قضا کرتا ہے، شوال کے مہینے میں، ذیقعت کے مہینے میں، محرم ربیع الاول کے مہینے میں، تو وہ فرض غیر معین کہلاتے ہیں۔ یعنی مہینہ مقرر نہیں ہے، مہینہ فکس نہیں ہے، 11 مہینوں میں سے جب چاہیں وہ روزے قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرض غیر معین دوسری قسم ہے۔
اور تیسری قسم واجب معین کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کسی خاص دن اور خاص تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ منت مانے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں رجب کی پہلے دن کو، پہلی رجب کو روزہ رکھوں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ربیع الاول کے فلاں تاریخ کو، 5 تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، تو اس خاص دن کی منت مان کر اگر منت پوری ہو جائے تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ واجب معین کہلاتا ہے۔ اور پھر روزے کی جو چوتھی قسم ہے وہ واجب غیر معین ہے۔ جس طرح اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، قصداً توڑ دے، تو اس کے اوپر کفارہ جو ہے 2 مہینوں کے مسلسل روزے ہیں، کفارہ کے روزہ ہوتا ہے کفارے کے، تو جو 2 مہینوں کے جو مسلسل روزے وہ آپ 11 مہینوں میں کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، محرم اور صفر میں بھی رکھ سکتے ہیں، ربیع الاول ربیع الثانی میں بھی رکھ سکتے ہیں، رجب اور شعبان میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کفارے کے روزے جو ہوتے ہیں یہ واجب غیر معین کی ایک قسم ہے۔ تو 4 قسمیں معزز ناظرین و سامعین آپ کے سامنے بیان ہوئیں، اور پھر اس کے بعد 5ویں قسم جو ہے وہ مسنون روزے ہیں، وہ روزے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض روزوں کے علاوہ رکھے اور امت کو ان کی ترغیب دی، موٹیویشن دی، اور ان کو تلقین کی، نصیحت کی، اور اپنے عمل مبارک سے بھی سنت بنا کر امت کو موٹیویٹ کیا۔ اور وہ کون سے روزے ہیں؟ جیسے محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا، ماہ محرم کی 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ جو یوم عاشور کو روزہ ہے یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو دیکھ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر کے امت کو تلقین کی، امت کو نصیحت فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوم ثلاثۃ من کل شہر، ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھنا، ورمضان الی رمضان صوم الدہر، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ یعنی ہر ماہ کی ان 3 دنوں میں، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 جنہیں ایام 20 کہتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور یہ اس طرح کہ جس طرح انسان نے عمر بھر کے روزے رکھے ہو۔ اور پھر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین فرمائی، اور جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آئے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کو روزہ رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، یہ سنت مبارک تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو 6ٹھی قسم ہے روزوں کی وہ ہے نفلی روزہ۔ آقا علیہ السلام نفلی روزے بھی اس کا بھی اہتمام فرماتے، اور نفلی روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جو فرض اور واجب کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن ان کا رکھنا باعث ثواب ہے، اور نہ رکھنا باعث گناہ نہیں، باعث عتاب نہیں۔ جس طرح شوال کے 6 روزے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔
جو اہل ایمان اور اہل اسلام ماہ رمضان کے روزوں کا جو فرض ہیں ان کے رکھنے کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھتا ہے، الگ الگ رکھے یا مسلسل رکھے، فرمایا کہ وہ اس طرح کہ جس طرح اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن بھی نفلی روزے کا اہتمام فرماتے، اور پیر کے دن آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اپنے میلاد پاک کی خوشی میں آقا علیہ السلام اظہار تشکر کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے پیر اور جمعے کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس۔ اس کو بھی امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر روایت کیا، فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال برگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، اور مجھے پسند ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت محترم، یہ نفلی روزوں کی مثالیں کچھ آپ کے سامنے پیش کی، تو اور پھر اس کے بعد کچھ روزوں کے اقسام میں مکروہ روزے بھی ہیں، جس طرح بعض ایام میں روزہ رکھنا شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدگی اور کراہت جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، جس طرح صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اور پھر اس کے بعد عاشورہ کے دن صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم ان دونوں میں سے کوئی ایک دن ملا کر روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ صرف 10 محرم کے دن کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اور حضرین محترم، اسی طرح جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا، خالی جمعے کا دن بھی روزہ رکھیں گے تو یہ بھی مکروہ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ جمعرات کا روزہ رکھیں یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھیں، دونوں 2 دن رکھیں۔ یہ نفلی روزوں کی جو ہے وہ صورت بیان کی گئی ہے جو نفلی روزے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرین محترم کچھ روزے، کچھ ایام ایسے ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور وہ روزے کی 8ویں قسم ہے، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، اور اس حدیث پاک کو سنن نبی داؤد کے اندر روایت کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صیام یومین، آقا علیہ السلام نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اور اس کے علاوہ ایام تشریق جو ہیں، یعنی ذوالحج کے 11، 12 اور 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ منع فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی 11 ذی الحج کو، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا عمل ہوتا ہے اور سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے، تو پھر 11، 12، 13 ذی الحج کو قربانی کا گوشت گھروں میں تقسیم ہوتا ہے، گھروں میں پکایا جاتا ہے، تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ ایام تشریق جو ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور حضرین محترم، یہ روزے کی 8 اقسام بیان ہوئی، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اور یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس عشرے میں جو ہے دل کھول کر جو ہے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی رحمت کو کے منگتے بن کر اپنا دامن اس رب کی بارگاہ میں پھیلائیں، اور قیام اللیل تراویح کی صورت میں کریں گھروں میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن ہے، کووڈ-19 کی صورت ہے، اور اپنے گھروں کو مسجدیں بنا دیں، وہاں پر قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر لگائیں، اور جو ہے اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام ان سے کروائیں۔ اور حضرین محترم، جو آپ کی فیملی ہے، جو آپ کے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ہمیں جو ہے جس طرح ہم روزے میں سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو صدقہ و خیرات کر کے اپنی فیملی میں سے جو عزیز و اقارب، جو ہمسائے جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی،
تو ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی خدمت کریں، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔